ہم لوگ اپنے گھروں میں نظر نہیں رکھتے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. کام والیوں پہ, کام والی نے ایک فیملی پہ جادو کروا دیا, آپ امیجن کریں. اچھا, ہاں, اس کا کیا مفاد ہوگا؟ بس وہ پیسہ نکلوانا, یہ بھی ہوتا ہے. پھر گھروں میں تعویذات نکلتے ہیں. ہم لوگ صفائیاں نہیں کراتے اکثر لوگ, وہ جب صفائی ہوتی ہے کارپیٹ کے نیچے اتنے تعویذ نکلتے ہیں. گھر کے ارد گرد کا ماحول صاف نہیں رکھتے ہم لوگ, کوڑا پڑا ہوتا ہے, تو وہاں پھر چیزیں خود ہی آ جاتی ہیں ان کو. تو اچھا, یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو لڑکیاں رات کو بال کھولے رکھتی ہیں, پرفیوم لگاتی ہیں, تیار ہوتی ہیں, ان پر بھی جنات عاشق ہوتے ہیں. بالکل صحیح, یہ مت ہے یا حقیقت ہے؟ اس میں میرے سامنے میرے ہی فیملی میں یہ کوئی 10-15 سال پہلے کی بات ہے. یہ 2 بجے سے لے کے جو 3-4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے نا, اس کو ڈیولز ٹائم کہتے ہیں. یہ سب سے خطرناک ٹائم ہوتا ہے, یہ ان کے ایکٹیو ہونے کا ٹائم ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا, وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ شادی تھی ایک, مہندی سے لوگ واپس آئے رات کا ٹائم, گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ راول پنڈی کی بات ہے. چھتوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, یہ پرانی بات میں بتا رہا ہوں. تو انہوں نے بال کھولے ہوئے لڑکیوں نے سارے. اب جو چھت ہے اس کے اوپر جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹائم 2-3 بجے کا ہوتا ہے نا, اس دوران جنات موو کرتے ہیں اپنے ٹھکانوں سے یا جاتے ہیں واپس. یا اچھا ہوا کہ ان کے بال کھلے ہوئے تھے, پرفیوم بھی لگا ہوا تھا. فرام نو ویئر ان کے اندر ایک دم حاضری ہو جاتی ہے. شادی ہو رہی تھی, اوپر سب لوگ ہلا گلا کر رہے ہیں, سب لوگ گپ شپ کر رہے ہیں, سردیوں کی رات تھی, اس کے اندر حاضری ہوتی ہے. اور وہ میں نے اپنے آئی وٹنس میں نے دیکھا کہ ان کے پاؤں ٹیڑھے ہو گئے. یہ ویسے سوری آپ بات کٹ رہی ہے, لیکن یہ دیکھا ہے کہ یہ خواتین میں ہی ایسا ہوتا ہے, مردوں میں نہیں حاضری ہوتی. کیا یہ جنات کی بھی اٹینشن سیکھ کر رہی ہے؟ نہیں, یہ ہوتی ہیں. دیکھیں, حاضری کا جو لفظ ہے نا, ہمارے یہاں ایک کنسیپشن ہے کہ جی وہ جب بھی حاضری ہونی ہے تو وہ اس نے آواز چینج کرنی ہے, پاؤں ٹیڑھے ہو جانے ہیں. وہ بہت ریئر کیسز میں ہے, ضروری نہیں ہے. حاضری نارمل حاضری بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. حاضری نے چیز نے بتانا ہے کہ میں آئی ہوں, وہ جتنی پھر اسٹرانگ ہوگی اتنی بتائے گی. تو وہ جب ان پہ حاضری ہوئی تو وہ بال کھلے تھے ان کے. بال لڑکیوں کو کہا گیا کہ بال نہ کھلیں گے, اس کے ساتھ اٹیچڈ ہو کے آپ کے ساتھ موو کر جاتے ہیں. پھر ایک چیز آج کل بہت ہو رہی ہے, شیطان کی پوجا. الومناٹیز گروپس بھی کافی ایکٹیو ہیں, اور لاہور میں اٹیمپٹ بھی ہو رہی ہیں چیزیں ایسی. اچھا, ایسے معاملات ہو رہے ہیں. جادو بھی ہوتا ہے ایک, ان کا بھی ایک گروپ معاملات ہو رہے ہیں. تو یہ میں نے تو آپ کو بتایا کہ ہم جس جگہ بھی جاتے ہیں نا, نئی چیزیں ہم تحقیق کرتے ہیں. یہ ذکر کیا نا شیطان کی پوجا کا, یا خود ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا انسان کا, ظاہر سی بات ہے پھر یہ سارے معاملات تو ہوں گے. اچھا, خواتین کی یہ بات ہوئی حاضری والی, تو سائیکالوجی اس کو نہیں مانتی. وہ کہتی ہے یہ حاضری واضری کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ انسان کی اپنی ہی پرسنالٹی ہوتی ہے, اسپلٹ پرسنالٹی جس کو کہتے ہیں, کہ آواز کا بدل جانا, چینج کر لینا. اور وہ انسان جس کو کوئی انسیکیورٹی ڈیولپ ہو گئی ہے, وہ ذہنی طور پر بہتر فیل نہیں کر رہا, تو وہ اس طرح کی چینجز کر کے اپنی پرسنالٹی کو اسپلٹ کرتا ہے, اور پھر یہ اس میں تبدیلی آتی ہے. دیکھیں, بات یہ ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ پہ. بہت کیسز ایسے ہوتے ہیں جن پہ کچھ نہیں ہوتا. اچھا, آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں. ہم, کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہے, ہم لوگ ایسی فیملیز کے گھر میں جاتے ہیں. آج کل ہوتا یہ ہے کہ بیچارے ماں باپ جو بزرگ ہو جاتے ہیں, اب ان کی بیٹیاں فار ایگزامپل کسی کا رشتہ انہوں نے کرنا ہے کسی جگہ پہ, اور وہ لڑکی نہیں چاہتی میں وہاں پہ, کامن ہے, وہ اپنے پہ حاضری کرا لیتی ہے جھوٹی. آپ نے جو بات کی نا کہ یہ وہ ڈاکٹر حضرات نہیں مانتے, دیکھیں جادو سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, جادو سے ڈینائی نہیں کر سکتے, جنات سے ڈینائی نہیں کر سکتے. وہ جب آتے ہیں تو ہوتے بھی ہیں چیزیں, وہ حاضری بھی ہوتی ہے, ہاتھ ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ جو کیس بتایا ہے, جب بہت طریقے سے کیا جائے وہ لگ جاتا ہے کہ یہ خود سے کر رہی ہے عورت, ٹھیک ہے. ہم نے ایسے کیسز دیکھے جس پہ کچھ بھی نہیں تھا, وہ پھر اینڈ پہ پتہ لگتا ہے کہ وہ اس کی شادی کہیں اور ہونی تھی, وہ خود سے کر رہی ہے, ضد ہوتا ہے. ایسے میں نے لڑکے بھی دیکھے ہیں, لڑکی تو دور کی بات, لڑکوں کا یہ حال ہو چکا ہے. یاد ہے آپ کو ایسا لڑکا ہے, یہ میں نے پروگرام کیا تھا, وہ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ اس پہ جنات نہیں ہو سکتے. اچھا, اتنا کمال کی ایکٹنگ کہ میں حیران ہو گیا. جنات بھی آسکر دینے کا سوچ رہے ہیں. آسکر کی بات ہے کہ مطلب چیزیں توڑنا, گھر میں چیخو پکار, اتنی زور سے چلانا. جب اس پہ بات آتی تھی کہ جی ہم تمہیں چیک کہیں کرانا چاہتے ہیں, اور الٹا سیدھا ہو جاتا, اور الٹا ہوتا تھا, اور وہ کہتا تھا نہیں میں نے نہیں چیک کرانا, ٹھیک ہے. جب کوئی سے کہیں جی آپ کو دوائی پلانی ہے فار ایگزامپل,
یا ڈاکٹر پاس لے کے جانا, اس ٹائم ٹھیک ہو جانا. اچھا, تو یہ انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ یہ بندہ ڈرامہ کر رہا ہے. تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے کچھ ایسا کبھی فیل کیا ہو اپنی شو یا پروگرام کے دوران جی کہ وہ چیزیں آپ پر اٹیک کرنے لگی ہیں, یا کچھ مخلوقات آپ کو ایسا فیل کروانا چاہ رہی ہیں کہ بھائی یہ کام نہیں کرنے کا؟ ایسا ہے کہ بہت سے ایسے مومنٹس آئی ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ یار اب بس, اب کل سے شو نہیں کرنا. لیکن ایک فیلڈ ہے جس میں ہم لگے ہوتے ہیں, لوگوں کی محبت بھی ہوتی ہے, پیار بھی ہوتا ہے, وہ آپ کو بار بار کر رہے ہوتے ہیں بگ اپ. میری تو طبیعت یقین مانے. اچھا, ایک سوال بہت پوچھا جاتا ہے کامنلی کہ جب آپ ایسی جگہوں سے آ جاتے ہیں تو کیا آپ کو نیند آ جاتی ہے کہ آپ ہم تھکے اتنا ہوتا ہے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں, ابھی بھی ہم اعصاب شکن کام ہے یہ, بالکل بہت مشکل کام ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مذاق ہے. آپ رات کے ٹائم قبرستان میں جا کے کوئی بندہ ہم دکھائے 40 منٹ گھنٹے کے لیے قبروں کے اندر سے گزرنا بہت مشکل کام ہے. ہمارے کندھے بھاری رہتے ہیں, ہم اپنی طرف سے ساری روحانیت ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہے, ٹیمز اٹیچڈ ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی آپ کو آؤٹ پٹ ملتا ہے اس کا نیگیٹو. آپ ایک ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جو بند کمرے ہوتے ہیں, وہ جب آپ کھولتے ہیں تو ایک اس کا بھی ایک سفوکیشن آپ کو اتنی زیادہ ملتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں گند بھی ہوتا ہے, بالکل اسمیل بھی ہوتی ہے. پھر ایسی فیملیز کے پاس بھی جاتے ہیں, تو جیسا میں نے آپ کو بتایا میری شرٹ پوری وہ پھاڑ دی گئی تھی. تو یہ ایک ایسا اٹیمپٹ ہوتا ہے جو آپ کو آپ ریڈی بھی نہیں ہوتے. اچھا, آپ کو سب سے خوفناک بات یہ ہوتی ہے, میں اپنا آپ کو انر ایک فیلنگ بتا رہا ہوں کہ ایک جگہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جنات ہیں اور ادھر جانا وہ پہلے آپ کو مینٹلی ڈسٹرب کرتا ہے. بالکل. پھر آپ امیجن کریں کمرہ ہے اور میں اگر فرنٹ پہ ہوں, کیمرہ مینس پیچھے ہیں اور میرے پاس نائٹ ویژن کیمرہ اور میں نہیں جانا ہے, اور ایک ٹینشن ہی ہوتی ہے جب آپ کمرے میں جانے لگے ہیں تو آگے پتہ نہیں کیا کوئی کھڑا نہ ہو یا کوئی چیز نہ ہو. پھر ایسے تو ہم نے ایسی چیزیں میں نے دیکھی, کوئی ایسی جگہ تھیں جہاں پہ اچھا ایسی لوکیشنز کو نا ڈاکو وغیرہ بھی اپنی جگہ بنا لیتے ہیں, پناہ گاہ. اچھا, کیونکہ خالی ہوتی ہیں, خوفناک انسان ہے, ٹینجیبل قسم کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی, وہ بھی میں نے دیکھا, وہ بھی ہو جاتا ہے. ایک دم ڈاکو تھے, وہ بھاگے ہمیں دیکھ کے, وہ ایک علیحدہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہمیں نہ کچھ ہو جائے, ٹیم کو کچھ نہ ہو جائے. پھر ہم لوگ ایسے جنگل میں گئے ہیں, لاہور میں واقع ایک جنگل ہے, اچھا اتنا بڑا نہیں ہے, وہاں پہ ہم گئے ہیں تو ہمیں ایسی ایسی وہاں چیزیں ملتی ہیں, ایسے ایسے جانور ہم نے دیکھتے ہیں جو نہ تو کوئی ڈاگ لگتا ہے وہ, نہ کچھ اور لگتا ہے. اچھا, پھر وہاں پہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم ایسی جگہوں پہ. اچھا, میں آپ کو بتاؤں, میں دیکھنے والوں کو تو پتہ ہے جب سے وہ فالو ہمیں کر رہے ہیں, میں لاہور قلعے کی, شاہی قلعے کی بیسمنٹس میں بھی گیا ہوں جہاں پہ عام انسان کو جانا منع ہے. اچھا, جس کو کالا برج کہتے ہیں. اچھا, جو کہتے ہیں نا دلی کو راستہ نکلتا ہے, وہ بھی میں نے انویسٹیگیٹ کیا ہوا ہے. اچھا, وہاں پہ شمع چلا کر آپ کو نیچے جانا پڑتا ہے, وہاں پہ اتنی چمگادڑیں ہوتی ہیں, اور وہاں پہ سب سے جو خوفناک بات ہے وہ ایک مطلب بیسمنٹ ہے, وہاں ایک ہی دروازہ ہے. اچھا, اس دروازے کے جب آپ نیچے جاتی ہیں تو سامنے ایک آگے دیوار تھی جو آگے راستہ نکلتا تھا, وہ بند کر دیا گیا. اس دیوار کے رائٹ پہ ایک جگہ جا رہی ہے, ایک لیفٹ پہ جا رہی ہے. اچھا اچھا, آپ پہلے سوچیں گے میں لیفٹ جاؤں گا تو کدھر نکلوں گا, واپس کیسے آؤں گا. یقین کریں, نیچے جاتے جاتے ایک لیفٹ ایک رائٹ, ایک لیفٹ ایک رائٹ. ہم نے بیک اپ رکھا تھا, ہمیں اوپر بندہ تھا, سگنل بالکل نہیں آتے. وہاں پہ نیچے گیا ہوں تو اینڈ پہ ایک کنواں آتا ہے وہاں پہ. اچھا, اس کنویں پہ بھی معاملات تھے, اس بیسمنٹ میں بھی معاملات تھے. آپ کو تھرو آؤٹ ایکٹیویٹی فیل ہوتی تھی. مطلب یہ جگہ جہاں پہ یہ چیزیں ہوں گی وہاں پہ ایک آپ کو منحوسیت فیل ہوگی, سناٹا اس کی در و دیوار سے. اور مطلب وہی بات ہے کہ وہاں پہ آپ کہہ دیں گی یار دیر از سم تھنگ. اور ایسے علاقوں میں نے آپ کو بتایا جو نئے قبرستان میں آپ جاتے ہیں, جی جی جی, تو جو گورکند حضرات ہوتے ہیں ان کی شخصیت بھی ایسے میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس بھی بہت کہانیاں ہوتی ہیں. جی جی جی, وہ وہاں پر رہتے ہیں تو وہ فیل بھی کرتے ہیں وہاں پر ہونے والی ایکٹیویٹیز کو. کبھی کسی گورکند صاحب سے؟ بالکل, آپ کا بہت اچھا سوال ہے یہ. میانی صاحب قبرستان مانا جانا قبرستان ایشیا کا بڑا, کافی سب سے بڑا. وہاں پہ ہم لوگ 3 سے 4 بار گئے. وہاں پہ ایک جنوں والی سرکار ایریا ہے. اچھا, وہاں پہ ایک ایریا ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ آمد ہوتی ہیں جنوں والی سرکار, کیونکہ قبریں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ, بہت فیمس ہے.
سب دیکھنے والوں کو پتا ہوگا جنوں والی سرکار کا. وہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک مطلب وے آف عامل ٹائپ ایک بندہ ہمیں نظر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ تسی کی کرن آئے ہو تھے, کون ہو تم؟ میں نے بتایا اس کو سارا. اچھا میرے بات کرنے میں اس سے کہا جی آپ کو پتہ نہیں یہاں جنات سوئے ہوئے ہیں. اچھا میں نے کہا اچھا. میں نے کہا آپ کون ہے؟ کہتے میں یہاں کا رکھوالا ہوں. تو میں نے کہا آپ رکھوالے ہیں کیا؟ اچھا میرا اتنی دیر سے یہاں سے کوئی چیز گرتی ہے تو میرا یہ دیکھنا تھا, ٹھیک ہے, میرا یہ دیکھ کے واپس مڑنا, وہ بندہ غائب. مطلب 5 سیکنڈ میں نہیں ہوں گے, یقین کریں. وہ اس کے بعد ہمیں گورکن ملا وہاں پہ میانی صاحب کا, جو وہاں کے سیکیورٹی ہیڈ ہیں. آپ گھبرا نہیں گئے کہ نیچے جن سوئے ہوئے ہیں بندہ غائب ہو گیا؟ وہی بتا رہا ہوں آپ کو. میانی صاحب کے جو سیکیورٹی ہیڈ ہیں وہ ہمارے بڑے اچھے, ان سے اسلام دعا ہے. انہوں نے ہمیں واقعات بتائے تو ہم لوگ وہاں گئے. ان کو بکری نظر آتی تھی, وہ ان کا پیچھا کرتی تھی. اچھا. جانور کی شکل میں, اور بکری سے وہ کتا بن جاتی تھی. اچھا. اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ غائب والی ایلیمنٹ ان کے لیے بہت منٹ میں ہے. گورکن کہتا تھا کہ جب ہم قبریں کھودتے ہیں تو اکثر اچھا جادو کے لیے انسان کی ہڈی بھی یوز کی جاتی ہے, الو کا خون بھی یوز کیا جاتا ہے, اور قبریں کھود کے وہاں سے معاملات بھی کیے جاتے ہیں عمل کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں جب ہم لوگ قبریں کھودتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں قبریں کھدی ہوئی نظر آتی ہیں, ہڈیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. ایون کہ بڑی سیکیورٹی بھی ہوتی ہے اس کے باوجود بھی, یعنی وہ جنوں کے تھرو کروایا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. ہم ایک قبرستان میں گئے تھے, ہمارے ساتھ پیر داؤد تھے. ہمیں ایک کمپلینٹ ملی لاہور میں, ایک ایسا قبرستان ہے جہاں پہ جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ دفن کیے جاتے ہیں ان کے وہ بنا کر, میں نام بھول گیا ہوں میں اس کو, پتلے بنا کر جادو میں سوئیاں لگا کر فلانے بندے کی وہ کر دیے جاتے ہیں. اچھا ہم وہاں پہ گئے, آپ امیجن کریں, نعوذ باللہ اللہ معاف کرے, کہ مطلب ہر کوئی 10ویں قبر کے بعد کوئی پتلا نکلتا تھا. اچھا. کوئی انڈے نکلتے تھے, انڈے کے اوپر نا وہ عمل کیا ہوا ہے, سوئیاں لگی ہوئی ہیں. نیمبو ملے, نیمبو پہ عمل کیا گیا, نیمبو کا عمل ہے, انڈے کا عمل ہے,